حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور انہیں فرعون نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی کا بندوبست کیا گیا تو انہوں نے کسی بھی عورت کے پستان کو منہ میں نہ لیا۔ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے تمام دائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھیں۔ پھر دائیاں اور عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بازار کی جانب چل دیں کہ شاید بازار میں کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ آپ علیہ السلام پی لے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آگے ہو کر آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تاکہ تصدیق کر سکیں، اور پہچاننے پر انہوں نے ظاہر نہ کیا کہ وہ اس بچے کو جانتی ہیں۔ پھر بہن نے لا علمی میں ان عورتوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ایک ایسا گھرانہ ہے جو اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ اسے کیسے پتا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟ تو بہن نے کہا میں تو صرف بادشاہ اور اس کے بچے کے فائدے کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہوں۔ اور تو نے اس سے کہا کہ وہ ہمیں اس عورت سے ملا دے جو اس کی پرورش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن ان کو لے کر گھر چل دی۔ گھر پہنچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے حوالے کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب خوشخبری سنانے والے نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جا کر خوشخبری سنائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا اور ان سے درخواست کی وہ محل میں قیام کریں اور اس بچے کو دودھ پلائیں۔ والدہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر اور اولاد بھی ہے جن کے حقوق مجھ پر واجب ہیں، میں یہاں محل میں قیام نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو میرے سپرد کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے حوالے کر دیا گیا اور ان کا تمام خرچہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس وعدے کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بچپن میں کیے گئے احسانات کے بعد ان پر جوانی میں کیے گئے احسان کو ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے اور جسمانی نشو و نما مکمل ہوئی اور علم و فضل سے نوازے گئے، یعنی منصب رسالت پر فائز فرمائے گئے، جس کا وعدہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی جانب تشریف لے گئے اور ایک مقررہ مدت کے بعد اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل